العزت نے صحابہ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اہل بیت کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی، لیکن پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے، یہ تمام کے تمام نبی بڑے اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ۔ اور فرمایا یہ تو ہے زمین کی بات، آؤ آسمان کی بات کریں۔ آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، خاص طور پر ان مخلوقات کے اندر فرشتے سب سے اعلیٰ، اور تمام فرشتوں میں جبرائیل امین ان میں سب سے اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی جبرائیل سے بھی اعلیٰ۔ حالانکہ اللہ نے جبرائیل امین کو کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ قرآن مجید میں ہیں تو چند آیتیں حضرت جبرائیل کی عظمت میں، لیکن انہی سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی جسامت، کتنی طاقت، کیا علم عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ جبرائیل کیسا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ویسے تو بے شمار مرتبہ جبرائیل کو دیکھا، لیکن اور شکلوں میں دیکھا، اس کی اصل حالت میں جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں فرمایا میں نے 2 مرتبہ دیکھا، ورنہ اور اکثر اوقات صحابہ کی شکلوں کے اندر جبرائیل امین آیا کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے، کتنے مقدروں والے لوگ ہیں صحابہ کہ ان کی شکل بنا کر وہ افضل فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار، مطاع فرشتہ صحابہ کی شکل بنا کر حضور کی خدمت میں آنا پسند کرتا۔ پتہ چلا صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی شکلیں جبرائیل کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ کئی مرتبہ کسی صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے نا، اور اٹھ کر جب واپس جاتے، ازواج مطہرات میں بالخصوص جو تذکرہ ملتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتی آقا یہ آپ کا صحابی بڑا حسین ہے، بڑا محجبین ہے، خیریت سے آیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ دھوکہ کھا گئی، تیری بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ صحابی نہیں تھا، صحابی کے روپ میں، شکل میں جبرائیل امین آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اس کی اصل حالت میں دیکھا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں شہر سے باہر آ گیا، کھلا میدان تھا، میری آسمان کی طرف نظر پڑی، مجھے بہت بڑا آسمان نظر آ رہا تھا، اور لوگوں واقعی ایک تو ہماری نظر ہے، ہم دیکھیں تو اتنا بڑا آسمان نظر آتا ہے، لیکن دیکھنے والی نظر ہو امام الانبیاء کی، کیا دیکھا ہوگا؟ پروردگار عالم نے نظر بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی تھی، جس نظر سے زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کا دیدار کر لیا، جس نظر سے یہاں مکہ میں بیٹھ کر حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے جنازے کا دیدار کر لیا، مکہ میں بیٹھ کر امام الانبیاء نے اپنے آنکھوں سے مسجد اقصی کو دیکھ لیا۔ اور لوگوں رب کائنات نے ہمارے نبی کو آنکھیں کیسی عطا فرمائی تھی؟ حضور نے فرمایا اور صحابہ اکرام کی جماعت جس طرح تم ان آنکھوں سے دیکھا کرتے ہو، اور میں امام الانبیاء ان آنکھوں سے اس طرح آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ انگا دیکھیو جرا میں جتنا نہیں دیکھیو سارے مسجد کے پیچھے کے ہے، کوئی چیز نظر آ رہی، لیکن اس کھڑکی اور شیشے میں سے دیکھو اگلی دیوار نظر آ رہی ہے۔ ہمیں جیسے شیشوں کھڑکیوں میں سے آر پار نظر آتا ہے، قربان جائیں اللہ نے کیا نظر عطا فرمائی تھی؟ حضور دیواروں کے آر پار دیکھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میری جو نظر پڑی، جتنا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، اتنی بڑی ایک کرسی ہے، اس پہ جبرائیل بیٹھے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی، میں بیٹھا ہوں نا، یہ جگہ خالی پڑی ہے، میں اتنا موٹا کوئی نہیں، کوئی اچھا کھانا کھلاؤ گے شاید اگلے سال تک موٹا ہو کے بھی آؤں، پھر بڑا صوفہ لگانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کو جب میں نے دیکھا کرسی خالی نہیں پڑی تھی کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کرسی ہے، آدھی خالی پڑی ہو آدھے پہ جبرائیل نہیں، اس کرسی پہ جبرائیل فٹ پورا بیٹھا
کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے جبرائیل کو جسامت کتنی بڑی عطا فرمائی. آؤ اس سے آگے بڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے میرے سامنے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھول دیے. جب 2 پر کھولے، ایک میں مشرق کو اندر لے لیا، ایک میں مغرب کو اندر لے لیا. اللہ رب العزت نے جسامت کتنی بڑی عطا فرمائی، طاقت کتنی عطا فرمائی. اللہ نے قرآن میں طاقت کا بڑا ذکر فرمایا. فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ نے علم کی بھی تعریف کی ہے، طاقت کی بھی تعریف کی ہے. جسامت کے متعلق بھی اللہ نے بتلایا کہ جبرائیل بڑی جسامت والا. آؤ بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم نے ابھی اور کسی فرشتے کو نہیں بنایا، صرف جبرائیل امین کو بنایا. بڑی طاقت والا بنایا، بڑی جسامت والا بنایا. تمام کے تمام فرشتے جس کے مطیع ہے یہ ان کا مطاع ہے، وہ غلام ہے یہ ان کا سردار ہے. رب کائنات نے سردار کو کیسا اعلیٰ بنایا ہوگا، لیکن ایسا اعلیٰ بنا کر اس وقت رب کی ذات ہے، سامنے جبرائیل امین ہے. اللہ نے جبرائیل کو فرمایا او جبرائیل آجا، میں اللہ کے عرش کے نیچے آجا. مولا خیریت ہے اس لیے مجھے یہ حکم ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا او جبرائیل تیرا جسم بڑا اعلیٰ بنا دیا، علم بھی مل گیا، حلم بھی مل گیا، تجھے بڑا اعلیٰ بنا دیا، لیکن تجھ سے بڑا کام لینا ہے. ابھی دنیا بنائی جائے گی، زمین آسمان بنائے جائیں گے، شمس و قمر کا نظام بنے گا، دنیا بسائی جائے گی. انسانیت کو بسانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے میں نبی دنیا میں بھیجوں گا. آدم صفی اللہ دنیا میں آئیں گے، نوح نجی اللہ دنیا میں آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ آئیں گے. تم ان تمام نبیوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر کے جایا کرو گے، ان کا دیدار بھی کیا کرو گے، میں اللہ کا پیغام بھی پہنچایا کرو گے. عرض کی مولا میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ڈیوٹی بڑی اہم ڈیوٹی ہے، بڑا اہم کام ہے. تجھے پہلے ہی میں نے بڑا اعلیٰ بنا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں تجھے اور اعلیٰ بناؤں، اور عظمتیں دوں، اور طاقت دوں، اور علم دوں، اور انوارات ملے، تجلیات ملے. اس لیے چاہتا ہوں میں اللہ کی رحمتیں ہیں تو سارے جہان میں، لیکن عرش کے نیچے زیادہ ہیں، اس لیے عرش کے نیچے آ جا کہ تیرے اوپر برسات ہوتی رہے. اور حقیقت بات ہے اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی رحمتیں خاص ہیں. بے شمار ایسی احادیث ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، سایہ نہ ہوگا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لمبی تفصیل ہے. حضور نے فرمایا جو اچھے نیک نمازی مخلصی روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات غریب کا پیٹ بھرنے والے بے شمار حدیثیں ہیں. فرمایا ان کو قیامت والے دن جب سائے کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے. پتہ چلا عرش کے نیچے اللہ کی رحمتیں، انوارات، برکتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل آجا، میرے عرش کے نیچے آجا. جبرائیل امین آ گئے. اللہ نے رحمتیں برسائی، انوارات اور تجلیات کی بارش فرما دی، مزید علم عطا فرما دیا. پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں کی بارش فرما کر جبرائیل کو اور زیادہ سوار دیا، اور زیادہ نکھار دیا، اور زیادہ اعلیٰ بنا دیا. یہ ایک دن کا کام نہیں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے نیچے 18,000 سال